بے شک انسان مال کی محبت کے اندر بڑا شدید اور سخت ہے۔ حضرات، امیر بننے کی خواہش رکھنا، امیر بننے کی تمنا رکھنا یا خوشحال ہونا، خوشحال ہوتے ہوئے چاہنا، بنیادی طور پر یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے گا تو میں اللہ کی رضا والے کام کروں گا اور اپنی آخرت کو سنواروں گا، اپنی آخرت کو بہتر بناؤں گا، تو پھر یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی کہ اللہم اکثر مالہ و والدہ و ادخلہ الجنہ، اے اللہ میرے بیٹے، میرے غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ مال عطا کرنا، زیادہ سے زیادہ اولاد عطا کرنا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دینا۔ تو بنیادی طور پر اگر نیت اچھی ہو دین کا کام کرنے کی، اللہ کی رضا کا کام کرنے کی، مال کی خواہش رکھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن جب بھی بندہ اللہ سے مال و دولت کے لیے مانگے نا تو دل کے اندر یہ بات کنفرم بندے کو سوچ لینی چاہیے کہ مال آ جانے کے بعد انسان کے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہیں اور قیامت کے روز مال کا حساب بھی جو ہے وہ بڑا سخت دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے اندر، بکریوں کے غلے کے اندر چھوڑ دیے جائیں، یعنی بھوکے ہوں بالکل اور ان کو بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے، تو وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان دو بندے مسلمانوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا بندہ وہ جو مال کی وجہ سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، محلے کے اندر دھوم پڑ جائے، رولا پڑ جائے کہ بھی ہر پراپرٹی وہ خریدتا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر دین کی وجہ سے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور خواہش رکھنا کہ میرا نام بڑا ہو جائے، لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان دینے والی ہیں، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابو ذر اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کر دے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ عمرہ یا حج کی صورت میں دیکھنے کا موقع عطا کیا ہے، انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے احد کا پہاڑ دیکھا ہوا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ کے برابر اگر اللہ مجھ کو سونا عطا فرما دے تو میں صرف اپنے استعمال کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن کا مال اپنے پاس رکھوں، باقی سارے کا سارا مال جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کے رستے کے اندر خیرات کر دوں، صدقہ کر دوں، اللہ کے رستے کے اندر دے دوں۔ اس وجہ سے کہ مال رکھنا آسان چیز ہے، مال کا حساب دینا جو ہے وہ پھر بڑی مشکل چیز ہے۔ اور پھر تیسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو مسلمان یا انسان بڑا ناپسند کرتا ہے، اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان موت کو بڑا ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا موت ایک ایسی چیز ہے جتنی جلدی انسان کو آ جائے اتنی جلدی انسان جو ہے دنیا کی آزمائشوں سے اور دنیا کے امتحانات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اتنی جلدی انسان دور ہو جاتا ہے ان امتحانات سے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر مال تھوڑا ہو، بندہ غریب ہے تو ہر وقت وہ یہی کہتا رہتا ہے لوگوں کے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمت ہے لیکن ہمارے پتہ نہیں نصیب اس طرح کے ہیں، تو نہ شکری بھی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان جو ہے ان دونوں چیزوں کو بڑا ناپسند کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر وہ طریقے کہ انسان اگر امیر بننا چاہتا جو بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی دوست خواہش رکھتا ہے امیر بننے کی تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، متقی بن جائے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ ڈر گیا ہم اس کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں، پریشانیوں سے اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے، دکھوں سے نکلنے کے اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں، ہم اس کو وہاں سے جو ہے کھانے کے لیے مال و دولت عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے شہر کے اندر کئی مثالیں ہیں کہ ریڑھی لگانے والا آدمی اللہ نے اس کی اولاد کو اتنا مال و دولت عطا کیا کہ وہ اپنے محلے کے اندر لوگوں کے لیے گویا کہ ایک مثال بن کے رہ گیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے قائم کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ اتنی برکتوں والی آیت ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ دکھوں سے نجات پانے والا نسخہ کون سا ہے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے جو ہے وہ نجات پانے والا، آزادی پانے والا نسخہ کون سا ہے، تو وہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ مجھ کو مال و دولت زیادہ عطا کرے، تقوی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اختیار کرے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان 24 گھنٹوں کے اندر کچھ نہ کچھ وقت، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ فجر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، جب بھی اس کو میسر ہے، اویلیبل ہے، وہ اللہ کے لیے خاص کر لے، مقرر کر لے، مسجد کے اندر، گھر کے اندر تنہائی اختیار کرے، خلوت اختیار کرے، اور اللہ سے اپنے راز و نیاز کے ساتھ کوئی وظیفہ کرے، کوئی دعا پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف کی تسبیح کرے، اور اللہ سے مانگے یا اللہ مجھ کو، میری اولاد کو اللہ دولت سے، دنیا کے رزق سے مالا مال کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اے میرے بندے جب تو میری طرف ہاتھ اٹھا کے آتا ہے نا صحیح نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، میں تیرے دل کو، میں تیرے ہاتھوں کو مالا مال کر دیتا ہوں، لیکن اگر نیت بری ہو پھر اللہ محتاج کر دیتے ہیں، اللہ فقیر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو رزق کے ساتھ بھر دیتے ہیں، رزق سے بھرپور کر دیتے ہیں، رزق سے لبریز کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے تنہائی کے اندر یا ویسے ہی کچھ وقت نکالنا، روزانہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو وہ یہ بیان کیا گیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ کے اوپر توکل کرنا شروع کر دے، بھروسہ کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر اس کو کسی دوسری جگہ کے اوپر، کسی دوسرے راستے کے تلاش کے لیے کوئی کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ كَمَا حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ کے اوپر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رزق کی لہریں بحریں نازل کر دے۔ پھر آگے جا کے اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرندوں کی طرف دیکھو، پرندے اللہ کی ایک بے جان جو ہے وہ بے زبان مخلوق ہیں، جب صبح وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تغدو خماسا وترحو بطانا، تو ان کے پیٹ، ان کے معدے بالکل خالی ہوتے ہیں، شام کو جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ، ان کے معدے بھرے ہوتے ہیں رزق کے ساتھ۔ صبح جب وہ نکلتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہاں پہ جانا ہے، شام کو جب وہ واپس لوٹتے ہیں اللہ رزق کے ساتھ ان کے پیٹوں کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ مومن بھی اللہ کے اوپر توکل کرے اللہ رزق بڑا عطا کرتے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے راستے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ جو بندہ جتنا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ عطا کرتے جاتے ہیں۔ ہماری پنجابی زبان کے اندر نا ایک اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے، گھروں کے اندر ہماری بہنیں مائیں جو ہیں وہ جب دہی جماتی ہیں تو پنجابی کے اندر لفظ بولا جاتا ہے محاورہ جاگ لگائی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ مجھے رزق کی اور مال و دولت کی جاگ لگا دے، اس کے لیے یہی ٹوٹکا ہے، یہی نسخہ ہے، اللہ کے راستے کے اندر دل کھول کر خرچ کرنا شروع کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آخری گزارش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، 2 بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں کے اندر سے ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی بیٹھا رہتا تھا، حاضر رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ دوسرا بھائی کہنے لگا اللہ کے رسول دیکھیں اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھا کھانا پینا ہے، میں سارا دن کام کرتا ہوں اکیلا اور یہ ادھر آ کے آپ کی حدیثیں سنتا رہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے اس کی دینداری کی وجہ سے یا اس کی احادیث سننے کی وجہ سے اللہ تجھے رزق عطا کرتا ہو۔ اس وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیندار طلباء کرام کے اوپر اور دیندار لوگوں کے اوپر، علماء کرام کے اوپر، دیگر لوگوں کے اوپر اگر آپ خرچ کریں اللہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ زیادہ رزق عطا کرتے ہیں، رزق میں خیر و برکت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔